بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن سے چند گھنٹے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اپنے 2 عہدیداروں کو ہٹا دیا گیا ہے اور ایک اسلام آباد سے سینئر افسر کو ہٹا دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور مختلف لوگوں کی جانب سے یہ بات کی جا رہی تھی پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے۔ سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ایک درخواست تھی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے 5% کوٹا جو مقرر کرنا تھا جنرل نشستوں کے لیے، وہ ٹکٹیں جاری نہیں کیں اور ان کی جانب سے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس پر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر پاکستانی حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات کے دوران ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن پلیٹ فارم تک رسائی یقینی بنائیں۔ یہ مطالبہ نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز کے ایک بیان کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ انہوں نے جمعرات کے انتخابات کے دوران انٹرنیٹ میں خلل پڑنے اور بند ہونے کے امکان کو تسلیم کیا۔ نگران وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر کے نام بھیجے گئے خط کی ایک کاپی ایمنسٹی نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو بھی بھیجی۔ خط کے مطابق سرکاری اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عوام اہم قومی واقعات کے دوران خاص طور پر بلا روک ٹوک محفوظ اور مفت انٹرنیٹ کی سہولت حاصل کر سکیں۔ انٹرنیٹ تک جو 2024 کے عام انتخابات کے دوران بھی بلا تعطل رسائی ممکن بنائی جائے۔ خط میں کہا گیا کہ یہ مقابلہ کیپ اٹ اوپن نامی اتحاد کی طرف سے جاری کیا گیا، جس میں 105 سے 300 سے زیادہ انسانی حقوق کی تنظیمیں شامل ہیں جو انٹرنیٹ تک رسائی کے حق کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہیں۔ اس اتحاد کے مطابق آزادی اظہار رائے کے ذریعے ہی عام انتخابات صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انتخابی مدت کے دوران انٹرنیٹ کی مکمل رسائی اور سوشل میڈیا کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے فعال اقدامات کریں۔ انٹرنیٹ تک رسائی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی اہلیت شہریوں کے لیے جمہوری عمل میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے، یہ ان تنظیموں کی جانب سے کہا گیا ہے۔ چونکہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو موبائل فون بھی بند کیے جا سکتے ہیں، اگر کہیں ضرورت پڑی تو انٹرنیٹ بھی بند کیا جا سکتا ہے، تو یہ بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ بند نہ کیا جائے اور کسی صورت بھی ایسی کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جائے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے پی آئی اے کے ممکنہ نجکاری کے خلاف درخواست پر درخواست گزار کے وکیل سے چند ایک سوالات کیے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو پی آئی اے کی ممکنہ نجکاری کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عقیل احمد نے ریمارکس دیے کہ جب معاملات نہیں سنبھلتے، ادارے نہیں چلتے، اس کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں۔ خدا جانے کبھی اس ملک کو بھی یہ پرائیویٹ کر دیں گے۔ کہتے ہیں ادارہ نقصان میں جا رہا ہے، سبسڈی دینا پڑتی ہے، اتنے اچھے ادارے تھے، نہ جانے کیا ہو گیا۔ درخواست گزار کے وکیل ظفر احمد تیموری نے موقف دیا کہ مفاد عامہ کا کیس ہے، نوٹس جاری کر کے حکومت سے جواب طلب کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ عدالت کو پہلے مطمئن کیا جائے کون سے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نجکاری سے متعلق 2016 کے قانون میں 2023 میں ترمیم کی گئی ہے۔ پی آئی اے نجکاری سے ہزاروں ملازمین کا نقصان ہوگا۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بڑا کیس ہے، تیاری کر کے آئیں، عدالت آنکھیں بند کر کے نوٹس جاری نہیں کرے گی۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو تیاری کر کے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت کی جانب سے اس بات کا افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ اچھے بھلے ادارے تھے جو پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کر رہے تھے، لیکن اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور جب ادارہ چلتا نہیں ہے تو کہا جاتا ہے اس کو پرائیویٹ کر دیں، نہ جانے یہ کب پاکستان کو پرائیویٹ کر دیں گے۔ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ دوسری جانب ایک درخواست تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں الیکشن 2024 میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے 5% جو کوٹا ہے جنرل نشستوں میں خواتین کا، اس سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر خواتین کا 5% کوٹا پورا نہ ہونے کے خلاف دائر درخواست پر ہدایات کے ساتھ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ یہ اس وجہ سے بھی اہم درخواست ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، نون اور ایم کیو ایم اور باقی جماعتوں کے خلاف یہ استدعا کی گئی ہے کہ انہوں نے 5% کوٹا کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کی۔
چونکہ ان کی جانب سے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی گئی، اس وجہ سے ہر صورت ان سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو انتخابات سے بھی روکا جائے، یہاں تک بھی عدالت سے استدعا کی گئی۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے قومی اسمبلی کے جنرل نشستوں پر 5% خواتین کوٹا پورا نہ ہونے کے خلاف درخواستوں پر نئی محمد مرزا کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دوران سماعت درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کو خواتین کے 5% کوٹے سے متعلق درخواست جلد نمٹانے کا حکم دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نعیم احمد مرزا کی درخواست پر احکامات جاری کرتے ہوئے معاملہ ڈائریکشن دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن درخواست گزار کی درخواست پر قانون کے مطابق جلد فیصلہ سنائے اور سپیکنگ آرڈر جاری کرے، چونکہ درخواست گزار کی یہی استدعا تھی کہ میری درخواست الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے، الیکشن کمیشن اس درخواست کو سن نہیں رہا، تو میری درخواست کو وہ سنے اور میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کر دے، یہی ان کی جانب سے استدعا کی گئی تھی۔ کل ایک اہم پیش رفت سامنے آئی تھی اور یہ سینئر افسر ہیں، انفارمیشن گروپ کے آفیسر ہیں سلمان شاہ راشدی۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان کے حق میں ووٹ دیا جائے۔ 8 فروری ووٹ آپ کو یاد ہے نا، کل سب نے ووٹ دینا ہے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو راشدی کی جانب سے، یہ سینئر افسر ہیں، ان کی جانب سے عمران خان کے حق میں اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی۔ اس بنیاد پر پہلے تو ان کو ان کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا اور 7 دن میں ان سے جواب مانگا گیا ہے، وضاحت مانگی گئی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ہی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک مخصوص سیاسی جماعت سے منسلک امیدواروں کی حمایت میں ویڈیو پیغام جاری کرنے پر مس کنڈکٹ اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب انفارمیشن گروپ کے آفیسر پیر سلمان شاہ راشدی کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ مذکورہ آفیسر کو معطلی کے عرصہ کے دوران بنیادی اصول جو 53 کے جو سیکشن 53 ہے اس کے تحت اپنی تنخواہ اور الاؤنسز اور دیگر فوائد کے حصول کی اجازت ہوگی، لیکن ان کو اس وجہ سے معطل کیا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان کیوں دیا۔ اگر اس بنیاد پر معطلیاں ہونی تھی تو پوری کی پوری نگران حکومت جا سکتی تھی، لیکن ایک افسر کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا اور اس بنیاد پر ان کو ہٹا دیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب انتخابات کل ہیں، چند گھنٹے ابھی رہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حلقے سے پشاور ہائی کورٹ نے 3 ہفتے پہلے ایک ریٹرننگ افسر کو تبدیل کرنے کا کہا تھا اور یہ سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب ظفروال سے NA-75 ظفروال کا علاقہ ہے، وہاں الیکشن سے ایک روز پہلے NA-75 کے ریٹرننگ افسر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ NA-75 میں ریٹرننگ آفیسر کے تبادلے کی وجہ سے پولنگ سامان کی ترسیل دیر سے شروع کی گئی۔ NA-75 کے ٹوٹل پولنگ سٹیشن کی تعداد 415 ہے۔ ابھی تک 200 کے قریب پولنگ سٹیشن کا سامان عملہ کو دے دیا گیا ہے۔ 215 کے قریب پولنگ سٹیشن کا سامان عملے کے حوالے کرنے میں تاخیر ہوئی۔ RO آفس میں سامان لینے والے پولنگ عملے کا رش لگا رہا۔ آج جب پولنگ کا عملہ جو پولنگ سے متعلق سامان لینا تھا تو ریٹرننگ افسران یا پریزائڈنگ افسران جب وہاں پر گئے لاہور میں، تو میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ پریزائڈنگ افسران کو جو گاڑیاں دی گئی تھیں وہ گاڑیوں کے ڈرائیور کے نمبر بند ہیں، جو سیکیورٹی کے لیے پولیس والے دیے گئے تھے ان کے نمبر بند ہیں۔ اب ان کو اختیارات تو مجسٹریٹ کے دیے گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے تو ایک عام پولیس والا بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر دنیا نیوز نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے اور کس طریقے سے پریزائڈنگ افسران یا ریٹرننگ افسران پریشان دکھ رہے تھے اور ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی تھیں، اور اب یہاں NA-75 میں جو ریٹرننگ افسر تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے فیصل آباد میں چک جھمرا کا جو NA-95 ہے وہاں سے بھی ریٹرننگ افسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چک جھمرا کے اسسٹنٹ کمشنر NA-95 فیصل آباد کے لیے مقرر ریٹرننگ آفیسر سلمان ظفر کی دانستہ غیر قانونی غیر حاضری کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اسے معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA-95 فیصل آباد کے ریٹرننگ افسر کو غیر حاضری اور موبائل فون بند کرنے پر معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کو متعلقہ افسر کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی فیصل آباد ڈاکٹر اسفند یار کو NA-95 کا RO مقرر کر دیا ہے۔ ریٹرننگ افسر AC چک جھمرا کی غیر حاضری اور موبائل بند رکھنے کی بنیاد پر ان کو ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ پہ اب
چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی فیصل آباد ڈاکٹر اسفند یار کو NA95 فیصل آباد کا ریٹرننگ افسر مقرر کر دیا گیا۔ یہ بڑی تبدیلیاں ہیں انتخابات سے محض چند گھنٹے پہلے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔